نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج جو ہمارا بیان کا عنوان ہے وہ ہے ماں کی دعا اور اللہ کی رضا۔ میری عزیز بہنوں، میں ایک ایسا موضوع شیئر کرنے جا رہی ہوں جو زندگیوں کا سب سے قیمتی رشتہ ہے، وہ ہے ماں کی دعا۔ ماں ایک لفظ نہیں، ایک دنیا ہے۔ ماں کے بغیر زندگی میں وہ رونق ہی نہیں رہتی جو سورج کے بغیر دن میں نہیں ہوتی۔ ماں کی گود وہ جگہ ہے جہاں پریشان دل کو سکون ملتا ہے، اور ماں کی دعا وہ دعا ہے جو آسمانوں کو چیر کر اللہ کے عرش تک پہنچاتی ہے۔ میری عزیز بہنوں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ سوچئے، جس کے قدموں کے نیچے جنت ہو، اس کے الفاظ کتنے قیمتی ہوں گے، کی دعا کتنی با اثر ہوگی۔ ایک نوجوان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ، میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے پوچھا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا جا کر ماں کی خدمت، کیونکہ جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے۔ جب ہم دوسروں کی دعاؤں کو ڈھونڈتے ہیں مگر ماں کی دعا کو بھول جاتے ہیں، جب ماں سجدے میں روتی ہے تو اللہ کے فرشتے اس دعا کو تھام لیتے ہیں۔ جب ماں کہتی ہے یا اللہ میرے بچے کو کامیاب کر دے، تو چاہے زمین و آسمان کی رکاوٹیں ہی کیوں نہ ہو، اللہ راستے کھول دیتا ہے۔ اللہ اپنے تمام راستے کھول دیتے ہیں۔ تو میری عزیز بہنوں، اگر ماں راضی ہو گئی تو سمجھو رب راضی ہو گیا، اگر ماں ناراض ہو گئی تو رب کی ناراضگی کا بھی خطرہ ہے۔ اس لیے کبھی بھی ماں کی دل آزاری نہ کرنا، اس کے ہاتھ چومو، اس کے قدموں کی خاک کو آنکھوں کا سرما بنا لو، کیونکہ ماں کی رضا میں تمہاری دنیا و آخرت کی کامیابی چھپی ہے۔ اے اللہ، ہمیں ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق دے، ان کی دعاؤں کا حق ادا کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں ماں کے قدموں تلے جنت نصیب فرمانا۔ میری عزیز بہنوں، ذرا غور کرو، اللہ کے محبوب ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دنیا سے رخصت ہوئی تو ہمارے نبی صرف 6 سال کے تھے۔ سوچئے، وہ ذات جسے دنیا کا سب سے بڑا مقام ملا، وہ بھی ماں کی محبت، ماں کی گود، ماں کی دعاؤں رستے رہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پر گئے، وہاں کھڑے ہو کر اتنا روئے کہ صحابہ کرام کی آنکھیں بھی نم ہو گئی۔ آپ نے فرمایا مجھے اپنی ماں کی قبر کی زیارت کی اجازت دی گئی ہے، اور میں رویا اپنی ماں کو یاد کر کے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا جس نبی نے پوری امت کے لیے آنسو بہائے، وہ اپنی ماں کے لیے کتنا تڑپے ہوں گے؟ تو ہمیں تو ماں کی قدر، خدمت اور دعاؤں کا ہر لمحہ شکر کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ ماں کے بغیر سب کچھ خالی ہے، نہ گھر رہتا ہے، نہ وقت لگتا ہے۔ اگر ماں حیات ہے تو جنت کا دروازہ کھلا ہے، اگر ماں اس دنیا سے جا چکی ہے تو اس کے لیے دعا کرو، صدقہ کرو، قرآن پڑھو، کیونکہ ایک نیک اولاد کی دعا ماں کی قبر کو نور سے بھر دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میری عزیز بہنوں، اپنی ماں کو گلے لگایا کرو، اس کے چہرے کو غور سے دیکھو، وہی چہرہ جو راتوں کو جاگ کر تمہارے لیے دعا کرتا ہے، جو تمہاری تکلیف پر بے قرار ہو جاتا ہے۔ ماں کی محبت کسی مقصد کے لیے نہیں ہوتی، وہ بے غرض خالص رب کی جیسی محبت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، تو آؤ آج ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ کبھی ماں کی بات کو نہیں ٹالیں گے، اس کے دل کو نہیں دکھائیں گے، ہمیشہ اس کے قدموں کے نیچے جنت تلاش کریں گے۔ یا اللہ، ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت گزار بنا، ان کی دعائیں حاصل کرنے والا بنا۔ جن کی ماں دنیا سے جا چکی ہے ان کے لیے جنت کا اعلیٰ مقام بنا، اور جن کی ماں زندہ ہے ان کے قدموں کی خاک ہمیں جنت کی خوشبو عطا کرے۔ یا رب، ہمیں ایسا بنا کہ ماں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو ہو اور تو راضی ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔